اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ یہ سورہ بروج ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سی مرتبہ انسان کسی پر ظلم کرتا ہے اور ظلم کرنے کے بعد اس کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، وہ مر جاتا ہے، تو اب انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جب اس نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو سزا کہاں ملے گی، کس طرح ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آخرت میں ملے گی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ظالموں کو سامنے رکھ کر قیامت کا اور آخرت کا ذکر کیا ہے کہ جو ظالمین ہوتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس دنیا میں مر گئے تو ختم، نہیں، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں سزا دیں گے۔ دیکھیے، میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو پنرجنم کے قائل ہیں۔ پنرجنم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں رہ کر کوئی غلط کام کیا تو یا پھر اچھا کام کیا، اگر غلط کام کیا تو آپ کا دوسرا جنم ہوتا ہے اور اس دوسرے جنم میں آپ کو سزا دی جاتی ہے۔ کیا سزا دی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا تو اس کو لولا لنگڑا بنا کر پیدا کیا جاتا ہے یا اس کو جانور کی شکل دے دی جاتی ہے، اس طرح اس کو سزا ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اسلام کہتا ہے کہ نہیں، دوسرا جنم کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ دنیا فنا کرنے کے بعد ایک آخرت میں پیدا کریں گے اور وہاں سزا دیں گے۔ تو اب آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو پنرجنم والے ہیں ان کی بات غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ جو پنرجنم والے ہیں ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ جب ایک آدمی کو لنگڑا پیدا کیا گیا اور آپ کے خیال کے مطابق اس کو سزا دی جا رہی ہے، تو پھر آپ کے مذہب کے مطابق اس لنگڑے کی مدد نہیں کرنی چاہیے، اس معذور کی مدد نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کو تو سزا ہو رہی ہے۔ جب سزا ہو رہی ہے تو مدد کرنے کا کیا مطلب؟ گویا آپ کے مذہب کے مطابق کسی بھی معذور کو سپورٹ کرنا اور اس کی مدد کرنا صحیح نہیں ہے، یہ تو بہت غلط بات ہوئی۔ اسی طرح دوسری بات کہ جس کو سزا دی جاتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی مجھ کو سزا دی جا رہی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اس کو جانور کی شکل دے دی جائے، جانور کو کہاں احساس ہو رہا ہے کہ بھائی میں پہلے جنم میں غلط کام کر کے آیا تھا اس لیے مجھے جانور بنا دیا گیا؟ اس لیے آپ کی بات سراسر غلط ہے۔ اسلام اور قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ اگر غلط کام کرو گے تو آخرت میں سزا دی جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ دیکھو یہ ظالم تھے، انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ آخرت میں ان کو سزا ملنی چاہیے، آخرت میں جہنم میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دیں گے۔ وہ کون لوگ تھے؟ اب سنیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسماء ذات البروج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان گواہ ہے جو برجوں والا ہے، وہ آسمان جو برجوں والا ہے وہ گواہ ہے، اسی طرح قیامت کا دن گواہ ہے، اسی طرح شاہد سے ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں حاضر تھے، جو دیکھ رہے تھے، ظلم دیکھ رہے تھے، اور مشہود جن کو آگ میں تپایا جا رہا تھا، وہ سب گواہ ہیں۔ کس پر گواہ ہیں؟ کہ خندق والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں برباد ہوں گے، مارے جائیں گے۔ اب سنیے کیا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا ہے، یہ واقعہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے، اور یہ واقعہ حدیث کی چند کتابوں میں بیان کیا گیا، مسلم شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے۔ کیا واقعہ ہے سمجھیے۔
یمن کے اندر ذو نواس نامی ایک بادشاہ تھا جو مشرک تھا، اب مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا یا جو بھی تھا، لیکن وہ تھا مشرک، اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، اور اپنے علاقے میں وہ بہت اختیار رکھتا تھا۔ اس کے یہاں جادوگر تھے۔ آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ پہلے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ مشورے کے لیے جادوگروں کو اپنے پاس رکھتے تھے، یا نجومیوں کو، یعنی جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں ان کو اپنے پاس رکھتے تھے اور ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل کی جو حکومتیں ہیں وہ اپنے پاس کچھ جوگیوں کو رکھتی ہیں یا پھر انجینئر کو رکھتی ہیں، جو بھی مشورے کے لیے بڑے بڑے اچھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، تو پہلے زمانے میں جادوگروں کو اور نجومیوں کو یعنی ستاروں کا علم رکھنے والوں کو رکھا جاتا تھا۔ تو یہی یمن کا بادشاہ، اس کے یہاں ایک جادوگر تھا۔ وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ کام کرو، کوئی ذہین لڑکا تلاش کرو جس کو میں اپنا فن سکھا سکوں تاکہ تم اس سے مشورہ لے سکو، میرے بعد وہ تمہارے کام آئے۔ ایک لڑکا چنا گیا، بڑا ہوشیار لڑکا تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ اس جادوگر نے یہ کہا کہ تم میرے پاس جادو سیکھنے کے لیے آیا کرو۔ جس راستے سے وہ جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا اس راستے میں کسی راہب اس وقت کا جو عیسائی جو پادری ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، اس کا عبادت خانہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر تھا۔ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا، اس کو دین سمجھ میں آ گیا، اس نے صحیح دین قبول کر لیا، اور راہب نے بڑی تربیت کی، بڑی محنت کی اس پر، تو وہ صاحب کرامت بن گیا۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دیکھا وہ جا رہا ہے تو راستہ رکا ہوا ہے، پبلک جمع ہے، اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک چیز، بعضوں نے کہا شیر یا کوئی اژدہا وہاں بالکل درمیان میں کھڑا ہے، لوگ وہاں سے گزر نہیں پا رہے ہیں، لوگ پریشان تھے۔ اس لڑکے کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے بڑا پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے یہ جو موذی جانور ہے، تکلیف دینے والا جانور ہے، اس کو ہلاک کر دیجیے۔ اس نے پتھر مارا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جانور مر گیا۔ اب اس کا چرچا ہو گیا، شہرہ ہو گیا۔ اسی دوران ایک اندھا شخص تھا، اس لڑکے کے پاس آیا، اس نے کہا کہ بھائی میری آنکھیں اچھی کر دیجئے۔ اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو اچھا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، آپ اس پر ایمان لے آئے تو میں دعا کر سکتا ہوں، آپ سمجھئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں میں اچھا کر دوں گا، کہا نہیں، آپ اس اللہ پر ایمان لے آئیے، میں دعا کروں گا، اللہ تمہیں بینائی عطا کر دے گا۔ اس شخص نے ایمان قبول کر لیا، لڑکے نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بینائی واپس کر دی۔ اب اس کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی، اب اس نے اس طریقے سے تبلیغ شروع کر دی، لوگ صحیح دین پر آنے لگے، بادشاہ کے دین سے ہٹنے لگے۔ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو تم جو کچھ بھی ہو، جو تمہاری بات میں سن رہا ہو، تو اس لڑکے نے اظہار کر دیا کہ ہاں بالکل میں صحیح دین پر آ چکا ہوں اور آپ کی یہ دھمکیاں مجھے صحیح دین سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ بہرحال بادشاہ نے اس کو بہت زیادہ دھمکیاں دی، لیکن بادشاہ کی دھمکی سے وہ نہیں ڈرا، تو بادشاہ نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ جاؤ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ، اور پہاڑ پر لے جا کر اس سے پوچھو اگر یہ دین چھوڑتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چھوڑتا ہے تو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ اب اللہ کا کرنا ایسا کہ جو کارندے لڑکے کو لے کر پہاڑ پر گئے تھے وہ خود گر کر مر گئے، لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ اب بادشاہ کو بہت تکلیف ہوئی، بادشاہ نے اپنے دوسرے کارندوں سے کہا جاؤ اس کو کشتی میں لے جاؤ، پانی میں اس کو ڈبا دو۔ اب جب لوگ لے کر گئے کارندے، وہ خود غرق ہو گئے، ڈوب گئے، لیکن یہ صحیح سالم واپس آ گیا۔ اب بادشاہ پریشان ہے کہ کیا کیا جاوے، تو اب اس بچے نے خود اس بادشاہ سے یہ کہا کہ بادشاہ دیکھو ایک تدبیر ہے، ایک تجویز پیش کرتا ہوں، آپ اس پر عمل کیجئے۔ کہا کیا تجویز ہے؟ کہا کہ آپ تیر چلائیے، اور تیر چلاتے وقت آپ یہ کہیے بسم اللہ رب الغلام، کہ میں یہ تیر چلاتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ تو اس نے یہ تیر چلایا، تیر جو ہے اس بچے کے کن پٹی پر لگا، اس بچے کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ شہید ہو گیا، اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ جب یہ نظارہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا تو ہزاروں لوگ جو ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب بادشاہ طیش میں آ گیا، غیظ و غضب اس کا بھڑک اٹھا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے ہزاروں لوگوں کے لیے خندق کھدوائی، ایک کھڈا کھدوایا اور اس کے اندر آگ لگوائی۔ آگ لگوانے کے بعد وہ ایک ایک کو اٹھا کر اس کے اندر ڈال رہا ہے،
اور اس کے جو ماننے والے تھے وہاں تالیاں بجا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک ایماندار عورت بھی لائی گئی جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ آنکھ کے شعلے دیکھ کر عورت کو تردد ہو گیا، بچہ ہاتھ میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے بچے کو قوت گویا ہی دی، بولنے کی قوت دی۔ وہ بچہ یہ کہنے لگا، یا امی اسبری انکی علی الحق۔ واہ! اس نے کہا، یہ ماں تو صبر کر، تو حق پر ہے۔ اور پھر وہ اس نے بھی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ بہرحال یہ لوگ ظلم کرتے رہے اور ظلم آسمان دیکھتا رہا۔ ہاں، اللہ کہہ رہے آسمان دیکھتا رہا، یہ آسمان گواہی دے گا۔ اسی طرح قیامت کا دن وہ گواہی دے گا کہ اس دھرتی پر ظلم ہوا تھا۔ قیامت کے دن وہ دھرتی گواہی دے گی۔ اسی طرح جتنے لوگ وہاں موجود تھے، ظالم، مظلوم، سب گواہی دیں گے کہ اس دھرتی پر ظلم ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جو شخص تھے جن کا نام ملتا ہے عبداللہ ابن تعمر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یہ ترمذی شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بچے کو جہاں دفن کیا گیا تھا وہ جگہ کھودی گئی تھی۔ جب وہ اس بچے کو وہاں سے نکالا گیا، اس کا ہاتھ کنپٹی پر تھا۔ جب وہ ہاتھ ہٹاتے تھے تو وہاں سے خون نکلتا تھا، اور اب ہاتھ واپس چلا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ اس لڑکے کو اسی جگہ دفن کر دیا جائے جہاں وہ پہلے دفن تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نوازش دیکھیے کہ جو اللہ کے ماننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان کو صاحب کرامت بناتا ہے، اور جن ظالموں نے ظلم کیا ان کے بارے میں اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے اب اس کو سمجھنا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے فرما رہے قتل اصحاب الاخدود۔ کیا فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ مارے جائیں گے۔ ہاں، یوں سمجھو کہ مارے گئے، تباہ ہو گئے۔ کہاں مارے جائیں گے؟ قیامت کے دن مارے جائیں گے۔ یوں نہ سمجھے کہ ہم دنیا میں مر گئے تو اب ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ النار ذات الوقود۔ کون ہے یہ لوگ جانتے ہیں؟ انہوں نے ایندھن والی آگ لگوائی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، یاد کرو جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، مسلمان جل رہے تھے اور یہ وہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ قرآن کہہ رہا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ مسلمانوں کا کیا قصور تھا؟ صرف یہی قصور تھا نا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ وہ اللہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے مت کہو، مت سمجھو کہ ہم نے ظلم کیا ہے تو بس ہو گیا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے نا، مسلمانوں کو صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ان لوگوں نے تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس لیے ہم بھی اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ اور یہ جو ظالم ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مر گئے تو سب ختم ہو گیا، نہ، اللہ کے یہاں سزا ہے، اور کتنی خطرناک سزا ہے آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے ظالم اس سے سبق لے، اور جو مظلوم ہیں وہ ڈرے نہیں، مایوس نہ ہو، بلکہ اس واقعے سے سبق لے کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو سورت کا حصہ رہ گیا ہے اور والسماء والطارق انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔